نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں آنکھ میں، ناک میں، کان میں دوائی ڈالنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ چونکہ ہم انسان ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، کان میں تکلیف ہو گئی، ناک کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف واقع ہو گئی، تو ان صورتوں میں جو ہے وہ دوائی ڈالنی پڑتی ہے۔ تو اب آنکھ، کان اور ناک، ان تینوں کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے ان تینوں کے مسئلے کو ہم ذرا غور سے سمجھ لیں۔ میرے محترم بھائی، بزرگوں اور دوستو، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے، اس غذا سے ٹوٹتا ہے، اس دوا سے ٹوٹتا ہے جس کا براہ راست معدے سے تعلق ہو یا براہ راست دماغ سے تعلق ہو۔ روزہ اس دوا سے ٹوٹتا ہے جس کا براہ راست کس سے تعلق ہو جی؟ معدے سے یا براہ راست دماغ سے۔ جس دوا کا براہ راست معدے سے تعلق نہیں، براہ راست دماغ سے تعلق نہیں، اس دوائی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح کل میں نے انجیکشن کی بات کی تھی۔ اب یہ جو آنکھوں کا معاملہ ہے، آنکھوں کی کوئی وین جو ہے وہ براہ راست معدے میں نہیں کھلتی، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی وینیں ہیں، اور ان کا نہ ہمارے داخلی منہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دماغ کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے، لیکن اس کی وینیں اتنی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اس کی دوائی کا اثر دماغ تک بھی نہیں پہنچتا۔ ہمارے نظام اعصاب کو تو دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے، اور یہ آنکھیں دماغ سے تعلق، کان دماغ سے تعلق، دماغ کا اعصاب سے تعلق۔ تو میرے محترم بھائی، بزرگوں اور دوستو، آنکھ کی کوئی وین نہ دماغ میں کھلتی ہے، ایسی بڑی وین جس سے دوائی چلی جائے، اور نہ کوئی اس کی وین پیٹ میں کھلتی ہے کہ جس سے اس کی دوائی کہاں چلی جائے؟ پیٹ میں چلی جائے۔ لہذا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے منہ کے اندر بھی آپ کو محسوس ہو۔ آپ نے سرما لگایا ہے، سرمے کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کو منہ کے اندر یا ہلکے سے تھوک میں بھی محسوس ہو گیا، اگرچہ یہ محسوس بھی ہو جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مقدار اس قدر قلیل ہوتی ہے، اور براہ راست کوئی وین بھی اس کے اندر نہیں کھلتی، اس لیے شرعی طور پر آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے، آنکھ کے اندر سرما لگانے سے میرے دوستو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کی حالت میں یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں پورے جسم میں، تو اب ان کے ذریعے سے پانی ہمارے جسم میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا میرے دوست؟ ان چھوٹے چھوٹے مسام سے ہمارے جسم میں پانی جاتا ہے۔ ہم چاہے روزے میں 5 دفعہ نہائیں، وہ پانی مسام کے ذریعے سے جسم میں جا رہا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوائی آنکھ میں ڈالی ہے اور مسام کے ذریعے سے اس کا ہلکا سا جو اثر ہے وہ گلے میں ظاہر ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ وہی پانی کی طرح تھوڑا سا اثر اس کا ظاہر ہوا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وہ دوا جو ناک میں ڈالی جائے، اور وہ دوا ناک کی نرم ہڈی، یہ والی جو نرم ہڈی ہلانے سے ہل جاتی ہے، اس سے وہ دوا اوپر نہیں گئی بلکہ اس سے نیچے نیچے وہ دوا رہی۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی دوائی لگائی، انگلی کے ساتھ لگا کے آپ نے ناک کے اندر لگا دی، یا آپ نے روئی کے ساتھ لگائی اور آپ نے ناک کے اندر اس دوائی کو لگا دیا۔ اب یہ نرم ہڈی سے تجاوز کر کے اوپر نہیں گئی، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے ناک میں ایسی دوا ڈالی جو نرم ہڈی سے تجاوز کر کے اوپر چلی گئی، اب لا محالہ جو اوپر جائے گی وہ گلے میں جائے گی۔ تو اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو دوا نرم ہڈی سے اوپر چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو دوا نرم ہڈی تک رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، کان کے مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔
کان کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا اور دوائی جو ہے وہ کان کے سوراخ سے آگے تجاوز نہیں کرتی. اس صورت میں تو فقہا نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر دوائی کان کے پردے سے آگے تجاوز نہیں کرتی اور اس کے کان میں کوئی ایسا جو ہے وہ بیماری واقع نہیں ہوئی کہ اس کا پردہ ہی پھٹ چکا ہے اور اس میں کچھ ایسا سوراخ پیدا ہو چکا ہے کہ دوائی جو کان میں ڈالے یا پانی ڈالے تو وہ رکتی نہیں ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، اگر ایسی صورت ہو پھر تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جب پردہ پھٹا ہوا ہو پھر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، پھر تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ سب کے نزدیک ٹوٹ جائے گا. کان کے اندر میرے دوستو ویسے بھی اختلاف ہے. جو کان ہے اس کان کے بارے میں ہمارے جتنے پرانے فقہا ہیں ان کی تحقیق یہی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے، پانی کان کے اندر چلا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو جدید تحقیق ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ کان کی دوا بھی، ہر کان کی دوا بھی براہ راست دماغ تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ کان کے پردے سے پیچھے پیچھے رہ جاتی ہے، تو لہذا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. قدیم فقہا کا مسئلہ یہی تھا کہ کان میں چاہے کسی طریقے سے بھی آپ دوائی ڈالیں، تیل ڈالیں، پانی چلا گیا کان میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو جدید فقہا ہیں جنہوں نے مزید تحقیق کی ہے اس کے اوپر گہرائی کے ساتھ، تو انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ عام حالات میں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہو یا کوئی ایسی تکلیف واقع ہو گئی ہو کہ کان میں آگے سوراخ دماغ تک پہنچتا ہے تو پھر بالاتفاق روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. ویسے بھی میرے دوستو ہمیں بغیر شدید ضرورت کے آنکھ میں، کان میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے. روزے کا نازک سا معاملہ، اور ناک میں تو دوائی ڈالنا جیسے وہ ویزیلاک ڈراپس ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے سیدھے اوپر جائیں گے. تو میرے دوستو اس لیے ہم جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کریں. یہ جو رمضان کے روزے اللہ نے دیے یہ اللہ کی نعمت ہے، بار بار تو نہیں نہ ملے گی. ایک رمضان کا روزہ ہم نے خراب کر دیا، اس کے بدلے میں ساری زندگی بھی روزے رکھ لیں تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اور آخری چھوٹی سی قاعدے اور کلیے کی بات سن لیں، دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو جب ہم موزے پہنتے ہیں، سردیوں میں موزے پہنتے ہیں نا یہاں تک چمڑے کے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ چمڑے کے نیچے سے مسا کرو، چونکہ مٹی کہاں لگے گی؟ نیچے سے. اور چلنے پھرنے سے باقی اشیاء کہاں لگے گی؟ نیچے سے. اور شریعت کہتی مسا کرو اوپر سے. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہیں. اللہ نے جتنا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس کا وافر حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو مسا جو ہے وہ نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہ ہوتا. دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل کو دین کے تابع کرنا. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سن لیا اور ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے. کیوں؟ ہماری عقل ناقص، ہماری سوچ، عقل، فہم، ہر چیز ناقص ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا وہ حق سچ ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی عقل جو ہے وہ کامل ہے. وہ دینے والی اللہ کی ذات ہے جس کا علم سارے علوم کو محیط ہے. جب وہ ایک حکم دیں تو پھر کیوں نہیں ہے؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ہیں کہ قیامت کے قرب میں یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ کیوں شروع ہو جائے گی کہ جی ایسے کیوں. فرمایا حتیٰ کہ یہ کیوں اتنی بڑھے گی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، نعوذ باللہ خدا کو کس نے بنایا ہے. یہ روایت ہے، حدیث کی روایت ہے. اس لیے کیوں نہیں ہے. اپنی عقل کو دین کے تابع کریں، جو اللہ رسول نے فرمایا حق سچ ہے. جو فقہائے امت
جو مجتہدین اور جو دین کے بڑے بڑے سمجھ اور عقل رکھنے والے ایک تحقیق ہمارے سامنے پیش کر کے گئے ہیں، ایک ریسرچ ہمارے سامنے پیش کر کے گئے ہیں، وہی حرف آخر ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو ریسرچ کا شعبہ ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے، ہر شعبے میں ایسے آپ کو پروفیسر حضرات کی جو لکھے ہوئے جو اسے کہتے ملتے ہیں، آپ اسی کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے، ہر طالب علم اپنی تو تحقیق نہیں نہ کرتا، پروفیسر حضرات نے اور ماہرین نے جو تحقیق دی ہوتی ہے میں اور آپ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ تحقیق نہیں کیا کرتا۔ اس لیے دین کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ مجتہدین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، ہر عالم بھی نہیں کر سکتا، اس کا خاص ایک درجہ ہے، لیول ہے، علم کا ایک خاص مقام ہے، وہاں تک جب بندہ پہنچتا ہے پھر تحقیق کرتا ہے، ہر ایرا غیرہ تحقیق نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں انجینئر ہوں لہذا میں بھی تحقیق کر سکتا ہوں، تم نے تو دین کی الف با نہیں پڑھی، تم کہاں سے یہ دعویٰ کر سکتے کہ میں محقق ہوں؟ تم نے نہ صرف پڑھی، نہ نحو پڑھی، نہ ادب پڑھا، نہ منطق پڑھی، نہ اصول فقہ پڑھے، نہ اصول حدیث پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھا اور کہا میں تحقیق کر رہا ہوں۔ بھائی تحقیق جس کے پاس ڈگری ہو نا وہ تحقیق کیا کرتا ہے، ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے دین کی تو شکل ہی بگڑ جائے گی، دین کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا۔ کسی کوئی ڈاکٹر کہے، کوئی انجینئر کہے کہ میں بھی محقق ہوں تو وہ محقق نہیں ہے، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے۔ اور نعوذ باللہ وہ جو پرانے محققین جن کا علم، جن کا تقوی، جن کا ورع، جن کا میرے دوستو اللہ سے اس قدر رابطہ، جن کے علم میں اس قدر رسوخ اور گہرائی، آج ایک بندہ بیٹھ کے کہتا کہ میری تحقیق یہ ہے، تمہاری تحقیق پہلوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ اس طرح ہر بندہ تحقیقیں کرنے بیٹھ جائے گا تو دین کی تو شکل ہی مسخ ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو ایک جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، باقی آپ سمجھدار بیٹھے، میرے اشارے کو آپ خود سمجھ لیں، میں کسی کا نام لے کے اٹیک نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تو آپ کو یہ بتا دی کہ دین کی شکل بگڑ جائے گی جیسے کہ لوگ بگاڑ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا، یہ جو نئے نئے محقق بیٹھے ہوئے نا ٹیلی ویژن پہ اپنے چینل بنا کے، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، اور لوگ جو وہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتے کہ بھئی پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، پتہ نہیں اصل کیا ہے۔ لوگ دین پر عمل کرنے کی بجائے دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے، وہ سیدھی راہ سے بیچارے اکھڑ گئے۔ ہمارے کتنے نوجوان تو اس وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے کہ جی یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کدھر جائیں؟ وہ بیچارے نئے نئے محققین سے وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ اس لیے آپ نئی نئی تحقیقوں کے پیچھے نہ پڑیں، جو اللہ رسول نے کہا ہے اور جو پہلے محققین تحقیقیں کر کے گئے ہیں، اور آج بھی یہ نہیں تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو اجتہاد کا درجہ، فقہ کا وہ درجہ جو کسی کو حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یونیورسٹیز میں، آپ کے ہاں بڑے بڑے اسے کہتے ہیں اداروں میں، ہر بندہ محقق نہیں ہوتا، کسی کو اللہ نے یہ ذہن دیا ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کے درجے پہ ہوتا ہے، پھر اس کی بات کو مانا جاتا ہے، ہر ایرے غیرے کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ دین کے معاملے میں بھی ہر ایک کی تحقیق کو نہیں مانا جاتا، جو اس درجے پہ پہنچا ہے اس کی تحقیق کو مانا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔